जी, तो एथलेटिक्स हम कवर कर रहे थे। एथलेटिक्स में फील्ड इवेंट कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम फील्ड इवेंट के जो थ्रोइंग इवेंट कर रहे हैं उसमें जेवलिन थ्रो और हैमर थ्रो को जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम शॉट पट और डिस्कस जो है वो उसको कर चुके हैं। तो जो फील्ड इवेंट है आपको बताया गया है कि जो उसको दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, ट्रैक और फील्ड इवेंट। तो फिर फर्दर फील्ड इवेंट को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक जंप्स होते हैं और दूसरी थ्रोज होती हैं। तो थ्रोज में को आगे इसकी जो है वो 4 जंप होते हैं और 4 ही थ्रो होती हैं। तो इस तरह 8 जो इवेंट है वो फील्ड इवेंट कहलाते हैं। तो शॉट पट, डिस्कस, हैमर थ्रो और जेवलिन तो हम पहले जो दो हैं वो कर चुके हैं। जेवलिन और हैमर जो है वो आज का हमारा मौजू है। तो चलते हैं जेवलिन थ्रो की तरफ। इससे पहले आप जनरल रूल जो है वो फील्ड इवेंट के वो भी कर चुके हैं। तो जो जेवलिन थ्रो है वो ट्रैक एंड फील्ड का ही इवेंट है, जिसमें तकरीबन 2.5 मीटर या 8 फुट जो नेज़ा होता है उसकी लंबाई होती है, और उसको जो फेंका जाता है जितनी दूरी पर उसको मुमकिन हो। तो जो जेवलिन थ्रो है वो थ्रोअर जो होता है वो रनवे के ऊपर भागते हुए बाकी जो 3 थ्रो हैं वो सर्कल के अंदर से फेंकी जाती हैं। सर्कल में खड़े होकर, चाहे थाली हो, चाहे गोला हो, चाहे हैमर हो, तो वो सर्कल के अंदर से फेंकते हैं। तो जो जेवलिन है उसमें जो मोमेंटम हासिल करने के लिए जो खिलाड़ी है वो पहले रनवे के ऊपर भाग कर आता है, और फिर जो मखसूस एरिया है उस एरिया के अंदर से, यानी कि उस रनवे के से ही जो उसको जेवलिन है, नेज़ा जो है उसको फेंका जाता है। तो जेवलिन जो है वो दोनों का ही इवेंट है। जो अगर कंबाइंड इवेंट में देखें तो जो मेन की डेक्थलॉन होती है और जो खवातीन है उनकी हेप्थालॉन। तो दोनों के लिए ही जो जेवलिन है वो दोनों में इंक्लूड है, डेक्थलॉन में भी और हेप्थालॉन में। और जेवलिन का अगर देखा जाए तो जो हमारी कदीम ओलंपिक गेम्स हैं, यानी कि 708 साल कबल मसीह जो है, उस वक्त भी जो जेवलिन थी वो पेंथालॉन का हिस्सा थी। तो जो जेवलिन है नेज़ाबाजी, अगर यानी कि इब्तदाई या देखा जाए तो नेज़ा जो है, लोग जो चूंकि उस वक्त इतनी जिद्दत नहीं थी, हथियार ऐसे नहीं थे, तो जो जंगें होती थी वो इसी तरह तलवारों और नेज़े के जोर के ऊपर ही होती थी। तो इसका जो जो भी अच्छा थ्रोर होता था, एक जो लिमिट या किसी अगर जो आपने जिस बंदे को टारगेट किया हुआ है तो उसके ऊपर जो है वो नेज़ा फेंक कर उसे जख्मी किया जाता था और उसको काबू किया जाता था। तो जेवलिन थ्रो जो है वो समर ओलंपिक्स में भी शामिल है। एक इवेंट है ये समर ओलंपिक्स का। और जो ओलंपिक्स होती हैं उसमें जो मर्दों का जो जेवलिन थ्रो है उसको 1908 में इसको इंक्लूड किया गया, और जो खवातीन है तो खवातीन के लिए 1932 में इसको जो ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया। तो ये डिस्कस चूंकि 1928 में इंक्लूड की गई थी, तो जो जेवलिन है वो 1932 में फीमेल के लिए इंक्लूड किया गया। तो जो जेवलिन का अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें तो जॉन जेल्जनी है, 98.48 मीटर की जो दूरी के ऊपर इन्होंने जो जेवलिन है वो फेंका, यानी कि अगर फीट में उसको देखा जाए तो तकरीबन 323 फुट बनता है। 1996 में ये जो रिकॉर्ड है वो कायम किया गया। और जो खवातीन हैं वो बारबरा हैं, 72.28 मीटर उन्होंने जो जेवलिन है उसको फेंका 2008 में। तो 237 फुट का ये फासला बनता है। इसी तरह अगर ओलंपिक रिकॉर्ड देखें तो आंद्रेयास है, 90.57 मीटर की दूरी के ऊपर उन्होंने ओलंपिक्स में गोला नेज़ा फेंका हुआ है 2008 की ओलंपिक्स, बीजिंग ओलंपिक्स में। और इसी तरह खवातीन का देखें तो वो मेंडेंस हैं, 71.53 मीटर उन्होंने, यानी कि 234 फुट की दूरी के ऊपर 2004 में ये उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया है। तो जो जेवलिन थ्रो है आपको उसका सेक्टर पूरा रनवे और इंक्लूडिंग जो लैंडिंग सेक्टर है वो नज़र आ रहा होगा। तो जेवलिन का जो रनवे है इसमें याद रखना है ये 4 मीटर जो है उसकी चौड़ाई होती है, यानी कि एक मखसूस रनवे होता है जिसकी मिनिमम जो लंबाई है वो 36.5 मीटर हो सकती है।
تو جو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی جو چڑھائی ہے وہ جو 4 میٹر جو ہے اس کی چڑھائی ہوتی ہے اور 36.5 میٹر جو ہے اس کی لمبائی ہوتی ہے. تو یہ جو آرک ہے آگے لگائے، باقی تمام جتنی بھی لائنیں ہیں ان کی موٹائی 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے، جبکہ جو آرک لائن ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ 7 سینٹی میٹر ہے ہوتی ہے. آرک لائن کون سی ہے؟ یہ یعنی کہ جس لائن سے پہلے ہم نے جو نیزہ پھینکنا ہے اس کو آرک لائن یا کاس بھی کہا جاتا ہے. تو اس لائن سے پیچھے سے نیزہ پھینکنا، اگر نیزہ پھینکتے ہوئے کھلاڑی اس لائن کو ٹچ کر جاتا ہے تو فاؤل ہو جاتا ہے. یہ جو آگے سیکٹر لگایا جاتا ہے 29 ڈگری یا اس کو 28.96 ڈگری ایکوریٹ تو ہوتا ہے، لیکن اس کو 29 ڈگری کا اینگل بھی کہتے ہیں. تو یہ جو اینگل ہے یہ کہاں سے مارک کیا جاتا ہے؟ اس آرک لائن سے 8 میٹر جو ہے وہ پیچھے ہم جاتے ہیں اور یہاں سے جو یہ مارک کیا جاتا ہے 28.96 ڈگری. اور 2 مارکر ہم نے پڑھے تھے کہ رن وے میں 2 مارکر یوز کیے جا سکتے ہیں. آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، یا ایک سائڈ یہ ہے اور ایک سائڈ یہ ہے، تو دونوں سائڈوں کے اوپر مارکر ہیں. یہ مارکر جو ہے وہ آرک لائن سے 4 میٹر پیچھے ہوتے ہیں تاکہ کھلاڑی جب بھاگتا ہوا آ رہا ہے اس مارکر کو کراس کر رہا ہو تو اسے آئیڈیا ہو جائے کہ آگے جو میرے 4 میٹر آگے جو ہے وہ آرک لائن آ رہی ہے، تو میں نے اپنا جو انیشل یعنی کہ جو میں نے اپنی فائنل پوزیشن ہے نیزہ پھینکنے کے لیے وہ میں نے لینی ہے اس ایریے سے. تو جو کھلاڑی ہے وہ اس ایریے سے نیزہ پھینکتا ہے. اسی طرح یہ جو آرک لائن ہے وہ جو سائیڈ لائنیں ہیں اس کی رن وے کی اس سے باہر کی طرف بڑی ہوتی ہے دونوں طرف، تو 75 سینٹی میٹر یہ دونوں طرف بڑی ہوئی ہوگی. تو آگے چلتے ہیں دوبارہ اس کی میجرمنٹ کی طرف. جو میجرمنٹ کی طرف چلتے ہیں رن وے کی اسپیسیفکلی کہ رن وے کی جو ہم نے پڑھا کہ جو اس کی لمبائی ہے وہ سکرین آپ کو شیئر ہو رہی ہے؟ جی سر. جی، تو رن وے کی جو لمبائی ہے وہ 36.5 میٹر، چوڑائی جو ہے وہ 4 میٹر ہوتی ہے اور تمام لائنوں کی جو موٹائی ہے وہ 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے. تمام لائنوں کا رنگ سفید ہوتا ہے، لیکن جو آرک لائن ہے کاس لائن جسے کہا جاتا ہے اس کی موٹائی 5 سینٹی میٹر نہیں ہوگی بلکہ 7 سینٹی میٹر ہوگی. اور آرک لائن جو ہے وہ دونوں سائڈ کے اوپر بڑی ہوئی ہوگی، 75 سینٹی میٹر تک وہ بڑی ہوئی ہوتی ہے. تو تھرو شیل بی میڈ فرام بیہائنڈ این آرک، آرکس کے پیچھے سے تھرو کی جاتی ہے اور آگے جو سرکل یا سیکٹر جو بنایا جاتا ہے وہ 8 میٹر پیچھے سے جو ہے وہ یہ آرک جو لگائی جاتی ہے یہ بھی 8 میٹر پیچھے سے آرک جو ہے وہ مارک کی جاتی ہے. یعنی کہ جب ہم یہ آرک مارک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو رن وے ہے اس کا ہم سینٹر پوائنٹ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہے 8 میٹر، تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو پرکار ہے یا فیتا وہ میجرمنٹ ٹیپ رکھی جاتی ہے اور اس کو ایسے اس لائن کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو یہ ہلکی سی آگے سے کرو کی شکل میں آرک کی شکل میں یہ بنتی ہے. تو یہ ریڈیس جو ہے وہ تھروئنگ آرک کا یہ 8 میٹر کا ہوتا ہے. تو جو یہ انکلینیشن ہے یعنی کہ جو جھکاؤ ہے اس کا رن وے کی طرف وہ آخری جو 20 میٹر ہوتے ہیں رن وے کے، تو اس میں جو جھکاؤ ہے وہ 1:1000 سے جو زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ 0.1% جو ہے وہ جھکاؤ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد لینڈنگ سیکٹر ہے، وہ لینڈنگ سیکٹر جو ہے عمومی طور پر گھاس سے بنا ہوتا ہے یا اس طرح کا مٹیریل ہوتا ہے کہ جیسے ہی اگر اس کے اوپر نیزہ گرے تو وہ اپنا نشان اس کے اوپر چھوڑ دے، یعنی کہ کوئی ہارڈ سرفیس یا کنکریٹ یا اسفالٹ کا آگے نہیں ہوگا لینڈنگ سیکٹر کہ اس کے اوپر اگر نیزہ گرے تو اس کا کوئی نشان ہی نہ بنے. تو بالکل گراس کا ہوتا ہے تاکہ جب نیزے کی نوک اس کے اندر لگتی ہے نوکدار سرا تو اس کا نشان جو ہے وہ بن جاتا ہے. اسی طرح جو ہماری گولا تھرو تھی تھالی تھی تو اس کا بھی جو ہے سیکٹر لینڈنگ سیکٹر وہ گھاس کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو لینڈنگ سیکٹر جو ہے اس کی بھی تمام لائنیں 5 سینٹی میٹر جو ہے وہ موٹی ہوتی ہیں اور یہ جو اینگل ہے 28.96 ڈگری کا ہوتا ہے، اس کو 29 ڈگری کا بھی کہا جاتا ہے. آپ پہلے جتنی بھی تھروز ہم نے پڑھی ہیں اس میں اینگل تھا
34.92 का। तो उसका तरीका आपको बताया था कि जी कैसे लगाना है कि हम 20 मीटर आगे जाएंगे तो 6 मीटर एक साइड के ऊपर और 6 मीटर एक साइड के ऊपर। तो इसका चूंकि 28.96 का सेक्टर है, तो इस सेक्टर को मार्क करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आपने ग्राउंड में उसी तरह 20 मीटर आगे जो लंबाई है उसमें जाना है, यानी कि यहाँ से आप मार्क कर रहे हैं तो 20 मीटर जब आप आगे जाएंगे तो उससे 5 मीटर इस तरफ और 5 मीटर इस तरफ, यानी कि 20 मीटर अगर लंबाई है तो 10 मीटर उसकी चौड़ाई है। ये 10 मीटर अगर उसकी लंबाई है तो 5 मीटर जो है उसकी चौड़ाई होगी। 20 मीटर है तो 10 मीटर उसकी चढ़ाई होगी। आगे 30 मीटर है तो 15 मीटर जो है उसकी आगे चढ़ाई होती जाएगी। और वो उस चढ़ाई से जो निशान बनता है, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, इसको हम इस आर्क लाइन के साथ अटैच करते हैं। तो ये आगे 28.96 दर्जे का जो है वो सेक्टर बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? सर ये आर्क वाला फिर बता दे किस तरह लगाएंगे। जिस तरह उसमें जो था हमारा 34.92 का जो बनाते थे, उसमें क्या करते थे कि जो सेंटर का सर्कल है वहां से हम अगर 20 मीटर आगे की तरफ जाते थे ग्राउंड की तरफ, तो उससे 6 मीटर इस तरफ और 6 मीटर इस तरफ जो है वो लगाते थे, यानी कि 20 और 12 का बनता था। तो अब चूंकि ये 28.96 डिग्री का है, तो उसमें जब 20 मीटर अगर हम यहाँ तक आएंगे तो जो है 5 मीटर इस तरफ लगाएंगे और 5 मीटर ही इस तरफ, यानी कि ये 10 मीटर उसकी विड्थ बन जाएगी। अगर 30 मीटर जाएंगे तो उसके आगे जो विड्थ है वो 15 मीटर बन जाएगी। तो इस तरह ये जो है ट्रैक वो लगाया जाता है, यानी कि हाफ जो है वो किया जाता है उसका। उसमें क्या था कि 6 गुना था, तो इसमें तकरीबन 5 के बराबर जो है वो किया जाता है, डिवाइडेड बाय उसको 2 कर ले। तो अगर 20 मीटर है तो 10 मीटर उसकी विड्थ होगी, अगर 30 मीटर है तो 15 मीटर उसकी विड्थ होगी, अगर 40 मीटर है तो 20 मीटर जो है उसकी विड्थ आगे से होती है। तो इसी तरह ये सेक्टर जो है वो आगे की तरफ हम मार्क करते जाते हैं। तो जेवलिन जो है आगे, जेवलिन जो है 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से को शाफ्ट कहा जाता है, दूसरे हिस्से को हेड मेटल का जो बना होता है नोकदार सिरा, और तीसरा कॉर्ड ग्रिप यानी कि रस्सी से बनी हुई ग्रिप होती है जहां से हम नेजे को पकड़ते हैं। तो शाफ्ट जो है वो बिल्कुल सॉलिड होगी और हालो यानी कि अंदर से खोखला पाइप की तरह होता है, और अमूमी तौर पर आजकल ये मेटल का बनाया जाता है। जब अभी ज़माना जदीद नहीं था तो उस वक्त ये लकड़ी का होता था और आगे लोहे की नोकदार जो मेटल की कोन है वो बना के आगे जो उसका हेड है वो लगाया जाता था। तो अब चूंकि ये टोटली तकरीबन मेटल का ही होता है, लेकिन इसका हेड के ऊपर ये मेटल की एक डबल तय यानी कि वो चढ़ाई जाती है। तो इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई वो इंडेंटेशन नहीं होगी, कोई डिम्पल नहीं होते, कोई ग्रूव्स नहीं होती कि या कोई रफनेस नहीं होती कि खिलाड़ी जो है वो उसको पकड़ने में या उसका हाथ उसको अंदर फिक्स कर सके। तो इस तरह का जो कोई भी जो उसके अंदर इंडेंटेशन नहीं होती। तो जो शाफ्ट है वो फिक्स होती है, इट अ मेटल हेड टर्मिनेटिंग इन अ शार्प पॉइंट, के जब जो शाफ्ट है वो जहाँ पर ख़त्म हो रही है तो उसके आगे जो हेड है वो लगा होगा वो भी मेटल का होता है। तो हेड शैल बी कंस्ट्रक्टेड कंप्लीटली ऑफ मेटल। तो इस में कंटेन अ रीइंफोर्स्ड टिप, उसकी आगे जो है वो बिल्कुल नोकदार सिरा होता है, मेटल का होता है, अलाई फिक्स टू दी फ्रंट एंड ऑफ द हेड प्रोवाइडेड एट द कंप्लीटेड हेड। इस स्मूथ होता है यूनिफॉर्म अलॉन्ग, यानी कि एक ही जो शाफ्ट है वो भी बिल्कुल एक ही लेंथ होती है, उसमें कोई जोड़ नहीं होता। इसी तरह जो हेड है वो भी हेड पूरा एक बिल्कुल मेटल का होता है, उसमें भी कोई जोड़ नहीं होता। तो एंगल जो है नोकदार सिरे का वो तकरीबन 40 डिग्री से एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो कॉर्ड ग्रिप है, कॉर्ड ग्रिप क्या है, यानी कि जिस जहाँ से हम नेजे को पकड़ते हैं उसको कॉर्ड ग्रिप कहा जाता है रस्सी की। तो यानी कि शाफ्ट के दरमियान में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है, तो उस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी shall not exceed diameter of the shaft by more than 8 meter, or if it may have a regular non-slip pattern surface but without thongs, notch or indentation of any kind। तो ग्रिप शैल बी यूनिफॉर्म थिकनेस, एक उसकी जो है वो रस्सी की तरह होती है, रस्सी उसके ऊपर लपेटी जाती है। तो जो खिलाड़ी है वो उस ग्रिप से ही
اس کو پکڑتا ہے، گرپ کے آگے یا پیچھے سے پکڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو جو جیولن ہے اس کی اسپیسیفکیشن میں اگر دیکھتے ہیں تو جو مردوں کے لیے جو وزن ہے نیزے کا وہ 800 گرام ہوتا ہے، اسی طرح اگر عورتوں کے لیے دیکھتے ہیں تو وہ 600 گرام ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے جو اس کی لمبائی ہے وہ 2.60 سے لے کر 2.70 میٹر کے درمیان ہوتی ہے، اور خواتین کے لیے 2.20 میٹر سے لے کر 2.30 میٹر کے درمیان اس کی جو لمبائی ہوتی ہے۔ ڈسٹینس فرام ٹیل ٹو سینٹر آف گریوٹی فار مین، اب سینٹر آف گریوٹی کون سا ہے، یعنی کہ جہاں پر آپ کی گرپ ہے اس کے سے تھوڑا سا یہ آگے ہے، تو وہاں سے لے کر جو آپ کا اینڈ پوائنٹ ڈسٹینس فرام ٹیل، جو آپ کی ٹیل ہے، دم ہے نیزے کا جو پچھلا حصہ ہے، وہاں تک اس کی جو لمبائی ہے وہ مردوں کے لیے 1.54 سے لے کر 1 یعنی کہ ٹوٹل 2.60 ہے، تو 1.54 جو ہے وہ پیچھے نکل جاتے ہیں۔ اگر ٹوٹل 2.70 ہے تو 1.80 جو ہے وہ پچھلا حصہ ہے، گرپ سے پیچھے والا حصہ ہے۔ تو اسی طرح خواتین کا ہے کہ 1.28 سے لے کر 1.50 میٹر کے درمیان یہ ایریا ہوتا ہے، ڈسٹینس فرام ٹیل ٹو سینٹر آف گریوٹی۔ تو لینتھ جو ہے میٹل ہیڈ کی، میٹل ہیڈ کون سا آگے نوکدار سرا، اس کی جو لمبائی ہے وہ مردوں اور عورتوں کے لیے سیم ہی ہوتی ہے، 25 سے 33 سینٹی میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ اور ویڈتھ آف کوڈ گرپ فار مین، جو جہاں سے گرفت ہے، جہاں سے پکڑنا ہے، تو مردوں کے لیے وہ 15 سے 16 سینٹی میٹر کی ہوتی ہے، یعنی کہ تقریباً 6 انچ بنتے ہیں، اور اسی طرح خواتین کے لیے تقریباً 5.5 انچ کی اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ تو ڈایا میٹر جو ہے وہ شافٹ کا ایٹ دا تھکسٹ پوائنٹ کون سا ہوگا، یا سب سے موٹا پوائنٹ وہ ہوگا جہاں پر گرپ ہے، تو گرپ سے تھوڑا سا آگے یعنی کہ سینٹی میٹر کچھ آگے، وہاں سے جو نیزہ ہے وہ فل موٹائی کی شکل میں ہوتا ہے، جو پچھلی سائڈ ہے وہ بھی تھن ہوتی ہے، اور اگلی سائڈ نوکدار سرا تو وہ بھی آگے سے باریک ہوتا ہے۔ تو تھکسٹ پوائنٹ پر اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 25 سے 30 mm ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ڈائیمیٹر آف شافٹ ہے تھکسٹ پوائنٹ فار وومن، تو خواتین کا جو ہے تو اس کے لیے 20 سے 25 mm کے درمیان یہ تھکسٹ پوائنٹ اس کا ہوتا ہے نیزے کا۔ تو ڈسٹینس فرام دا ٹپ آف میٹل کون سی ہے، جو نوکدار سرا کا سب سے میٹل ہیڈ جو ہے اس کا بالکل نوکدار سرا وہاں سے لے کر سینٹر آف گریوٹی تک 90 سے 106 سینٹی میٹر کے درمیان جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو خواتین کے لیے 80 سے 92 کے درمیان ہوتا ہے۔ اب ہم نے ٹوٹل فار ایگزامپل پڑھی ہے، لینتھ ہے جی 2.60 ہے مردوں کے لیے، تو اس میں سے جو بیک سائڈ والا حصہ ہے وہ کتنا نکل گیا، 1.54 میٹر، تو ٹیل کی سائڈ نکل گئی، 1.54 میں سے 2.60 مائنس کرے تو تقریباً 1 میٹر بچتا ہے پیچھے، ایسا ہی ہے۔ تو 1 میٹر جو بچتا ہے اس میں سے 15 سینٹی میٹر کی گرپ بھی نکل رہی ہے، تو 15 سینٹی میٹر سے جو پیچھے ہے وہ 100 جو بچا تھا، 105 جو بچا تھا، تو اس میں سے 15 نکلے تو پیچھے کتنا بچ جائے گا، تقریباً 90 سینٹی میٹر جو ہے وہ فرنٹ سائڈ اس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین کا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس تصویر میں آپ کو اس کے جو نیزہ ہے اس کے پارٹس نظر آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے یہی جو ہائٹ آپ کو لمبائی بتائی ہے کہ مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے جو اس کا لمبائی ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے، اسی طرح وزن میں بھی فرق ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے یہ 800 گرام کا اور خواتین کے لیے یہ 600 گرام اس کا جو وزن ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا گرپ ہے، ٹپ آپ کی کون سی ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے جو ہے وہ نیزہ آپ پکڑتے ہیں تو سینٹر آف گریوٹی جو ہے یہ گرپ کا پوائنٹ ہے جہاں سے آپ نے پکڑا ہوتا ہے، تو یہ ہوتی ہے۔ تو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو لمبائی ہے وہ ہے جو ہم نے پڑھی ہے کہ ٹیل سے لے کر یہ ٹیل ہے تو یہ ہماری گرپ سے پیچھے تک، اسی طرح یہ ٹپ ہے، نوکدار سرا ہے، تو اس سے یہاں تک کی جو لمبائی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے، اور درمیان میں یہ گرپ ہوتی ہے۔ تو اوور آل جو اگر لمبائی دیکھیں گے تو وہ 2.60 سے 2.70 میٹر تک ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی آپ کو جو پوائنٹ ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اس میں الٹے رخ ہے کہ یہ نوکدار سرا ہے اور یہ جو ہے وہ بیک سائڈ ہے، تو اس میں سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل جو ہماری گرپ ہے جہاں پر آخری تقریباً انگوٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ آخری رسیاں جو آگے والی ہوتی ہیں تو اس کو سینٹر آف گریوٹی کہا جاتا ہے۔ تو جو جیولن تھرو ہے اس کا پھینکنے کے جو قوانین ہیں
جیولن تھرو کے، تو جیولن جو ہے اس کو پکڑا کہاں سے جاتا ہے؟ گرپ سے جاتا ہے، اور ایک ہاتھ سے جو پکڑا جاتا ہے، جیولن کو پھینکا بھی ایک ہی ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور پھینکنا کہاں سے ہے؟ جیولن شیل بی تھرون فرام اے رن وے، اس کو سرکل سے نہیں پھینکا جاتا بلکہ رن وے سے یہ پھینکا جاتا ہے۔ اور کہاں سے پھینکا جاتا ہے؟ اوور دی شولڈر، جو کندھے کے اوپر سے، کندھے کے اوپر سے جو نیزا ہے وہ پھینکا جاتا ہے۔ سائیڈ سے آپ کو پھینکنے کی اجازت نہیں ہو، کندھے کے بالکل برابر میں رکھ کے آپ کو پھینکنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کندھے کے پیچھے سے لے کر جا کے سر کے اوپر سے جو ہے آپ اپنا تھروئنگ آرم ہے اس کو بلند کرتے ہیں، اور یہ آپ کے ہیڈ کے اوپر سے تقریباً 45 کے اینگل کے اوپر آپ اس کو ریلیز کرتے ہیں۔ تو جو تھرو ہے وہ کون سی قابل قبول ہوگی؟ جس میں نوکدار سرا جو ہے وہ آگے جائے گا اور گراؤنڈ میں اپنا جو نشان ہے وہ چھوڑے گا۔ اگر گراؤنڈ میں نشان نہیں چھوڑا، یعنی کہ نوکدار سرا پہلے لگا نہیں ہے، جو پچھلا دم والا حصہ ہے، ٹیل جو ہے نیزے کی وہ پہلے لگ گئی ہے، تو ایسے تھرو کی پیمائش جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ نیزے کی نوک کا آگے زمین پر لگنا، چاہے نیزا کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے، پھر تو اگر نہیں بھی کھڑا ہوا تو آگے جو اس کا نوکدار سرا ہے وہ واضح طور پر نشان چھوڑے گا، تو اس کی جو نمائش ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو جیولن جب تھرو کرتے ہیں تو کوئی بھی کھلاڑی اس وقت جو رن وے ہے، رن وے کے اوپر وہ بھاگ کے آیا تھا، اس نے نیزا پھینکا، تو اس کا جو فیس ہے وہ کس طرف ہوگا؟ بالکل سیکٹر کی طرف ہوگا، جو لینڈنگ سیکٹر جس طرف نیزا گر رہا ہے تو اسی طرف اس کا فیس ہوگا۔ کھلاڑی اس دوران ابھی نیزا ہوا میں ہے تو اپنے آپ کو، اپنی پشت جو ہے وہ اس گراؤنڈ کی طرف نہیں کر سکتا، یعنی کہ ٹرن نہیں لے سکتا وہ پیچھے کی طرف تب تک جب تک کہ نیزا آگے جا کر اپنا نشان چھوڑ نہ دے۔ اس کے بعد جو اس نے کورٹ سے باہر آنا ہے، اس رن وے سے باہر آنا ہے، تو رن وے سے باہر آنے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ وہ پیچھے کی طرف آئے گا۔ اگر اس نے نیزا کا آگے نوکدار سرا لگا اور اس کے بعد وہ آگے کی طرف ہی نکل گیا، آرک کی طرف ہی، آرک کو کراس کرتا ہے یا آرک کو ٹچ بھی ہو گیا، تو وہ بھی اس کی پیمائش نہیں کی جائے گی، وہ فاؤل تصور کیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس نے جو نکلنا ہے وہ بیک سائڈ کی طرف، جو ہمارا وہ باکس بنا ہے مارکر والا، تو مارکر سے پیچھے سے آ کے جو ہے وہ نکلے گا، یعنی کہ 4 میٹر بیک سائڈ کے اوپر ہم وہ مارکر لگاتے ہیں، تو اس سے بیک سائڈ کے اوپر آ کر جو کھلاڑی ہے وہ کورٹ سے باہر رن وے سے باہر نکلتا ہے۔ اگر دوران ہوا میں جو نیزا ہے ہم نے پھینکا تو نیزا ہوا کے اندر ہی ٹوٹ جائے، یا اس کی جو گرپ ہے وہ کھل جائے، یا دو حصوں میں وہ آگے جو میٹل کا حصہ وہ علیحدہ ہو جائے اور شافٹ علیحدہ ہو جائے، تو اس کو فیلئر تصور نہیں کیا جاتا، اور کھلاڑی کو جو ہے وہ ٹرائی دوبارہ دی جاتی ہے، تو اس کا وہ جو ٹرائل ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتی، اور اس کو فیلئر بھی تصور، کوئی فاؤل تصور نہیں کیا جاتا۔ تھرو کے بعد جو نیزا ہے اس کو اٹھا کر لے کر آنا ضروری ہے، کوئی بھی بندہ آگے سے تھرو واپس جو سیکٹر رن وے ہے اس کی طرف تھرو نہیں کر سکتا۔ تو ایتھلیٹ جو ہے وہ 5 میٹر جو پچھلا حصہ ہے وہاں سے آ کر، جو تھروئنگ آرک سے جو 4 میٹر جو پیچھے ہے وہاں سے آ کر جو رن وے ہے اس سے باہر آئے گا۔ تو فاؤل کیا ہے؟ فاؤل کہ جیولن کو اس طریقے سے ریلیز کرنا جس کی قانون اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ 2 ہاتھوں سے قانون اجازت نہیں دیتا ہے، آپ 2 ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے، اگر آپ نے 2 ہاتھوں سے پکڑ کر پھینکا ہے تو فاؤل تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کیا ہے کہ آپ نے اس کو سر کے اوپر سے پھینکنا ہے، کندھے کے اوپر سے آپ کا جو بازو ہے وہ جانا چاہیے۔ تو اگر آپ نے اس کو سائیڈ سے پھینکا ہے اور کندھے کی جو پوزیشن ہے اس سے بھی وہ نیچے ہے تو کیا ہے؟ فاؤل تصور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ 4 میٹر کا رن وے ہے، چڑھائی اس کی رن وے کی، تو آپ بھاگتے ہوئے رن وے کو باہر ٹچ کر دیتے ہیں، رن وے کے باہر ہے آپ کا پاؤں، یعنی کہ آپ رن وے کے درمیان، رن وے کے یا آگے جو ہے آرک لائن ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، تو آپ بھاگتے ہوئے اگر اس کو بھی ٹچ کر دیتے ہیں، آرک لائن کو، سیکٹر کی جو لائن ہے آپ اس کو ٹچ کر رہے ہیں، اندر اس کے داخل ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فاؤل ہے۔ تو ہم نے جو آرک لائن ہے، پاس کی جو لائن ہے اس سے پیچھے سے یہ نیزا پھینکنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا فاؤل ہو سکتا ہے کہ جو کھلاڑی ہے وہ رن وے کو جو ہے وہ ایتھلیٹ لیو دا رن وے بیفور دا امپلیمنٹ ہیز ٹچ دی گراؤنڈ، کبھی نیزا ہوا میں تھا ابھی جا کے وہ لگا نہیں ہے، وہ کھلاڑی پہلے ہی امبیلنس ہوا ہے، وہ باہر نکل گیا، تو یہ بھی فاؤل ہے۔ اگر وہ امبیلنس نہیں بھی ہوا، اپنے بیلنس پہ بھی کھڑا تھا لیکن ابھی
नेजा हवा में था, सफर कर रहा था, अभी जाके आगे ग्राउंड में लगा नहीं, वो पहले बाहर निकल आता है, तो ये भी फाउल कंसीडर किया जाएगा। जब नेजा लग जाएगा आगे, उसके बाद जो है वो खिलाड़ी बाहर निकलेगा, उसको देखते हुए जो है उसकी वो फ्लैग, जो जज बैठे हैं वो फ्लैग बुलंद करेंगे कि इसकी वैलिड ट्राई है या इनवैलिड ट्राई है। वैलिड ट्राई कौन सी होगी? अगर उसने कोई फाउल नहीं किया तो वैलिड ट्रायल है, तो सफेद रंग की झंडी बुलंद की जाएगी, जिसको देखते हुए जो मेजरमेंट जजेस हैं वो उस थ्रो की पैमाइश करेंगे। तो पैमाइश कहाँ से करेंगे? थ्रोइंग इवेंट में जो है अमूमी तौर पर आपको बताया कि जो पैमाइश है वो सेंटीमीटर्स में की जाती है, और मीटर या सेंटीमीटर में इसकी जो पैमाइश की जाती है। अगर सेंटीमीटर में भी फैसला ना हो रहा हो तो फिर मिलीमीटर भी नोट किए जाते हैं। तो मेजरमेंट जो है वो हर वैलिड ट्रायल के बाद की जाती है। ये नहीं है कि और जो खिलाड़ी है तो अगर उसको 6 ट्राई मिली हैं तो जो 6 में सबसे बेहतरीन होगी वो मेजरमेंट उसकी पोजीशन के लिए निकाल ली जाती है। तो जो मेजरमेंट है कब की जाएगी? जब जज जो है वो सिग्नल देगा झंडे के साथ, झंडे को बुलंद करेगा, तो इसका मतलब है वाइट रंग का झंडा, तो इसका मतलब है इसकी की जाएगी। तो कहाँ से की जाती है? जो आर्क लगी है, यानी कि जो इनसाइड द एज ऑफ आर्क है, आर्क का अंदरूनी किनारा, अंदर वाली साइड के ऊपर, यानी कि जहाँ से आप उसको टच नहीं कर सकते थे, वहां से लेकर जो उसका जो जेवलन का हेड लगा है, जेवलन लगा हुआ है, उसका नोकदार सिरा, वहां तक उसकी जो पैमाइश है वो की जाती है। तो इस तरह उसकी पैमाइश की जाती है। 6 ट्राई मिली है, 6 में से जो भी बेहतरीन ट्राई है उसकी, तो वो जो है वो पैमाइश के लिए कंसीडर की जाती है। तो ये था जेवलिन थ्रो का हमने किया। इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं।